الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المصومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی چند چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسانی زندگی کے ضروریات میں داخل ہے۔ تو ضروریات میں داخل ہونے کے باوجود بھی ضروریات کو ضروریات کے حد تک ہی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ضرورت ہے ہماری، اس کی جتنی ضرورت ہے ہم کو اتنا اس کا استعمال کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہی ہمارا مقصد ہو گیا، ضرورت الگ ہے مقصد الگ ہے، لیکن ضرورت والی چیز کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو جو چیز کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل مائک میری ضرورت ہے ہر جمعہ کی، بغیر مائک کے میں تقریر نہیں کر سکتا، تو یہ میری ضرورت ہے، اس کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو استعمال کے حد تک رکھوں، اب یہ نہیں کہ اس کو لے کے پھرتا رہوں ہمیشہ ہر جگہ، یہ میرے مقصد نہیں ہے، میری ضرورت ہے۔ لیکن اس مائک کا بھی کچھ حق ہے میرے اوپر کہ میں اس کو اتنا ہی وولٹیج دوں، اتنا ہی پاور دوں جتنا یہ سنبھال سکتا ہے۔ اس کے وائر کو میں یہاں وہاں ایسی جگہ نہیں رکھوں کہ چوہے کھا رہے ہیں، کوئی اور جو نا دیمک امک لگ رہی ہے۔ اس کی وائر کی سیفٹی کرنا، اس کے جو نا تمام سینسرز کی سیفٹی کرنا اس کے حق ہے یہ، اور یہ حق مجھ پر ہے، تاکہ جو نا کیونکہ یہ مجھے استعمال میں آ رہی ہے تو اس کے جملہ حقوق میرے اوپر ہوتے ہیں۔ تو بیوی اسی طرح ضروریات زندگی ہے، مقصد زندگی نہیں ہے۔ اولاد ضروریات زندگی ہے۔ والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب، سونے چاندیوں کے جو ڈھیر ہے یہ بھی ضروریات زندگی ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں گنا رہا ہے، دیکھیے۔ والفضہ چاندی، والذہب سونا، والخیل المصومۃ نشانات کیے ہوئے گھوڑے، والانعام والحرث اونٹ اور کھیتی باڑی، اتنی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ تمام چیزیں انسانی ضروریات زندگی میں شامل ہیں۔ تو گم تو اس میں ہونا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ ساری چیزیں ضروریات کے حد تک ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے، ہم نے ضروریات کو اپنا اصل مقصد بنا لیا۔ اصل مقصد بنا یہ ہم کو کیسے معلوم ہونا چاہیے؟ اصل مقصد بنا اس لیے، دیکھیے یہ المصومہ جو ہے نا، یہ الانعام اونٹ ہے، والحرث کھیتی باڑی ہے، القناطیر المقنطرہ یہ سونے کے جو ڈھگار ہے، یہ ضروریات سے زیادہ ہم کو کیسے ہو گئے؟ دیکھیے جمعہ کا موقع چل رہا ہے، بیانات ہو رہے ہیں، نماز کی ترغیبیں دی جا رہی ہے، لیکن دکان کھلی ہوئی ہے، سونا چاندی جمع کرنا ہے، مال جمع کرنا ہے۔ اچھا اولاد ہے، اولاد ہماری ضروریات ہے، ہمارا نام روشن کرے گی، ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لیکن اولاد کی محبت میں ہم اتنا گم ہو گئے کہ اس اولاد کی وجہ سے گھر میں ایک فتنہ مچا ہوا ہے کہ وہ اولاد ہے، وہ جو چاہے کرے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، اس کو فتنے میں مبتلا۔ اس لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ اور کئی جگہ ذکر آیا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ کبھی کبھی مال ہمارے فتنہ بنتا ہے غرور و تکبر آ جانے کی وجہ سے، کبھی کبھی اولاد ہمارے لیے فتنہ بنتی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے۔ عربوں کا، جاہلوں کا طریقہ کیا تھا معلوم تھا آپ کو؟ وہ اپنی اولاد پہ فخر کرتے تھے۔ عربوں کے اندر بیٹے زیادہ ہوتے تھے، 4 شادیاں، اکثر شادیاں کرتے تھے، شادیوں کی ان لوگوں میں کوئی لمٹ نہیں تھی،
تو زیادہ شادیاں کرتے تھے, زیادہ بچے پیدا ہوتے تھے, تو لڑکوں پہ وہ فخر کرتے تھے, اور لڑکی پیدا ہونے پر مایوس ہوتے تھے, لڑکے پیدا ہونے پر فخر کرتے تھے. تو یہ تو کفار عرب کا, جاہلوں کا طریقہ ہے. تو اولاد کے اوپر بھروسہ کر کے دوسروں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں. ارے میرے بیٹے ہیں, وہ میرا کیا بگاڑے گا؟ اپنے بیٹوں کو لائن میں کھڑا کروں گا تو وہ میرے آستین تک یا میرے چپل تک بھی نہیں آ سکے گا. بھائی میرے گھر میں 4-5 بچے ہیں, میں جو چاہوں کروں. گم ہو کے رہ جانا, اتنا گم ہو گئے کہ نہ دین کا خیال رہا, نہ رضائے الہی کا خیال رہا, نہ نماز کا خیال رہا, نہ روزے کا خیال رہا, نہ رمضان کا خیال رہا, نہ زکوٰۃ کا خیال رہا. تو سمجھیے یہ تمام چیزیں جس نے پیدا کیا ہے آپ کی ضرورت کے لیے, جس نے آپ کو اپنا مقصد حیات بنا لیا, اس میں سوائے ہلاکت اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. آپ کو جمعہ بلا کر میں چند باتیں کیوں سناتا ہوں؟ یہ بچے جو ہوتے ہیں عموماً سوسائٹیز ہوتے ہیں, فاؤنڈیشنز ہوتے ہیں, تحریک تنظیمیں ہوتے ہیں, یہ جلسے کیوں کرتے ہیں؟ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. کیسا مزاج ہوتا ہے دیکھیے, ایک بندے کا مزاج ہے سالانہ دکان کی صفائی کرتے ہیں. ایک بندے کو لگاتے میاں 10,000 تمہاری پگار ہے, 2 دن کا کام ہے, پوری دکان صاف کر کے چلا جانا. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سالانہ صفائیت نہیں چاہیے, 6 مہینے کی صفائیت چاہیے. میاں تمہاری تنخواہ 5,000 روپے ہے, ہر 6 مہینے میں آنا, ہماری دکان صاف کر کے چلے جانا. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے میاں ہماری دکان کی صفائیت کرنے کا کام ہے, ہر 3 مہینے میں ایک بار صفائیت کا کام ہوگا, آنا ہماری دکان صاف کرنا چلے جانا, اتنی تمہاری پگار ہے. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہر 1.5 مہینہ بعد صفائی کرے. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ہر 15 دن بعد صفائی کرے. کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے ویکلی صفائی کرے, سیٹرڈے ٹو سیٹرڈے, سنڈے ٹو سنڈے. سنڈے دکان بند رہے گی, صاف صفائیت کا کام ہوگا, منڈے کے دن پھر دکان شروع کر دیں گے. کچھ لوگوں کا مزاج اس حد تک ہوتا ہے ہر 4 دن کے بعد صفائیت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا مزاج حد سے گزر جب جاتا ہے تو بندے کو 30 دن کام پہ لگا کے کہتے ہیں ہر صبح میں ہماری دکان کو صاف کر کے جانا. آپ ذرا سوچئے, 1 دن کی صفائیت سے رکھنے والا سیٹ, 1 سال تک بھی, 1 سال میں بھی جو نہ کرنے والا سیٹ, یہ 2 سیٹوں کو اگر سامنے رکھے, دونوں کے مزاجوں کو سامنے رکھے, آپ دونوں کو پوچھئے جو سال میں 1 مرتبہ صفائیت کرتا دکان کی, اور جو دن میں ڈے بائی ڈے یا پھر ہر دن صبح کر رہا ہے, یہ دونوں سیٹوں کو سامنے رکھ کے دونوں سے پوچھئے بھائی کیا بات ہے, آپ سالانہ دکان کی صفائیت کرتے ہیں اور آپ روزانہ کرتے ہیں, بولے کیا بات ہے؟ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ گاہک خوش ہو جائے. ہمارا جو گراہک ہے, کسٹمر ہے, کسٹمر کنگ ہوتا ہے, بادشاہ ہوتا ہے, وہ جب ہمارے پاس آئے تو ہماری چیز دیکھے تو اس کے اوپر دھول نہ ہو, یہ صاف ہو, یہ اچھا ہو. تو ہمارا مزاج ہے ہم سال میں 1 مرتبہ صاف کرتے ہیں تاکہ گاہک خوش ہو جائے. اچھا روزانہ نہیں, گاہک زیادہ خوش ہو جائے, ڈیلی صاف کرتے رہو, اگرچہ کہ دھول جمی بھی نہیں ہے پھر بھی ڈیلی صاف کرتے رہو. یہ ہمارا پہلا مقصد ہے. ان کے پیچھے ان کا دوسرا بھی مقصد ہوتا ہے. دوسرا مقصد یہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ جو صاف کرے تھے وہ یہ بولتے ہیں چیز خراب نہ ہو, اس لیے میں سالانہ صفائی کرتا ہوں. اور دوسرے جو سیٹ تھے جو ڈیلی صفائی کرتے ہیں, چیز کبھی خراب ہی نہ ہو, لہذا روزی صفائی کرتے رہے. دونوں کے اپنے اپنے مقاصد جائز ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ مقصد کیا ہے؟ دیکھنے والے کو چیز اچھی نظر آئے اور وہ چیز خراب نہ ہو. دھول جمے گی, کہیں ایک آدھ خطرہ, پورا دھول جمتے جمتے جو نا جب دھول کی کوانٹٹی اچھی بڑھ جائے گی, ایک آدھ خطرہ اس کے اوپر پانی کا پجاڑ کا کہیں سے نرمی آ جائے گی, نمی آ جائے گی, یا پھر دیوار کی نمی آئے گی, پیچھے سے چھت کی نمی کہیں سے بھی اگر آ جائے گی, یا زمین کی نمی آ جائے گی, کہیں سے کچھ آ جائے گی, چکلے کی دیمک کچھ آئے گی, اس کے اندر نمی کی وجہ سے کیڑ پیدا ہو جائے گا. کیڑ پیدا ہونے سے ساری چیزیں ختم ہو جائے گی, خراب نہ ہو جائے. اس لیے بھی صفائیت کا انتظام کرتے ہیں. تو سامنے والے کو اچھا لگے اس لیے بھی صاف کیا جا رہا ہے, چیز خراب نہ ہو اس لیے بھی صاف کیا جا رہا ہے. آپ کی میری زندگی کا مشغلہ روزانہ کیا ہے؟ میں ترکاری فروش ہوں, صبح شام ترکاری بیچتا ہوں. آپ کپڑا فروش ہیں, صبح شام کپڑے بیچتے ہیں. آپ سیاسی آدمی ہو, صبح شام سیاسی کاموں میں لگے رہتے ہیں. آپ سماجی آدمی ہو, صبح شام سماجی کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کوئی بہت بڑی کمپنی کے بزنس میں آنے, صبح شام کمپنی کے جو نا بزنس کے کاموں میں لگے ہوئے. آپ ٹھیلا بنڈی چلاتے ہیں, آپ ہوٹل چلاتے ہیں, کاروبار چلاتے ہیں, آپ گھوڑے بیچتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. صبح شام ہمارا ایک مشغلہ ہے, کام ہے, کاروبار ہے.
تو یہ تمام مشغلوں میں ہمارے دل پہ جس طرح اس پہ گرد جمع ہو رہی تھی، ہمارے دلوں میں بھی گرد جمع ہوتی ہے. بس فرق اتنا ہے، چیزوں پہ گرد جمع ہو تو آنکھوں کو نظر آتی ہے، دلوں پہ گرد جمع ہو تو وہ آنکھوں کو نظر نہیں آتی. اگر اس کی گرد دیکھنا ہے تو کسی اہل نظر کے پاس جب جا کے بیٹھتے ہیں، وہ دل پہ نظر ڈال کے بولتا ہے میرا میاں تیرا دل تو بڑا گرد والا ہے، اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. اب مزاج یہ بننا ہے، اس دل کو اس مائک کی طرح کیا سالانہ صاف کرنا ہے، یا 6 مہینے میں صاف کرنا ہے، یا 3 مہینے میں صاف کرنا ہے، یا 15 دن 8 دن میں صاف کرنا ہے، یا دن بدن صاف کرتے جانا ہے. بولے وہ کیوں مولانا، مائک تو دوسروں کو بیچنا ہے، دل کس کو بیچنا ہے؟ ارے دل تو بکا ہوا ہے، دل کو تو مولا کے حضور لے جا کے پیش کرنا ہے. بس ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کسی صدر کے پاس جب ملنے جاتے ہیں، کسی پی ایم سی ایم سے ملنے جاتے ہیں تو اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تاکہ وہ صاحب ہماری امیج برقرار رہے، دیکھنے میں سوٹ بوٹ پہن کے اچھا نظر آ رہا ہے. ہم کسی جب انٹرویو فیس کرنے کسی کمپنی کے اونر کے پاس، ایچ آر کے پاس جب جاتے ہیں تو اچھی ٹائی لگا کے، شو پالش کر کے، یہاں تک کہ جو ہے نا اچھے کپڑے پہن کے، باڈی لینگویج اور جو ہے نا آئی کانٹیکٹ جسے کہتے ہیں، دیکھنے ساری چیزیں اچھے کر کے جاتے ہیں، کیونکہ انٹرویو لینے والا تمام اسکلز پہ غور کرتا، ساری چیزوں پہ غور کرتا. یہ سارے سب چیزیں یہاں کے لیے ملحوظ رکھے ہوئے. تھوڑا یہ بھی تو میں بھی تو سوچ لوں، آپ بھی تو سوچ لیں کہ مجھے بھی مر کے جانا ہے، آپ کو بھی مر کے جانا ہے. اس کے حضور جائیں گے تو دل کیسے لے کے جائیں گے؟ تو دل پاک لے کے جانا ہے. تو دل میں تو دھول گرد ہے، دھول لگی ہوئی ہے. اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں. ویکلی بھی ہے، منتھلی بھی ہے، ڈے بائی ڈے بھی ہے، ڈیلی بھی ہے، صبح بھی ہے، شام بھی ہے، دوپہر بھی ہے، سالانہ بھی ہے، ہفتہ بھی ہے، مہینہ بھی ہے، 6 مہینے کے، 3 مہینے. ہر طریقے اسلام میں. اتنے طریقے رکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اپنے دل پر جمی ہوئی گرد کو صاف نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ گرد جمتے 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 وہاں پر سیاہی آ جائے گی، اور جب دل جب سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، تو سارے دکھ و آلام، مصیبتیں، پریشانیاں، شیطان اپنا ڈیرا جما کر دل سیاہ کر کے ایسا ناقابل قبول بنا دیتا ہے کہ وہ اگر سونا بھی پکڑے تو مٹی بن جائے. اتنا وحشیانہ دل بن جاتا ہے کہ کوئی قابل قبول نہیں. زمین بھی اسے قبول کرے یا نہ کرے، پانی بھی اسے قبول کرے یا نہ کرے، ویسے دل ہو جاتا. دل کی گندگی کو دور کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. یہ تمام چیزیں ضروریات زندگی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے دل کو صاف کرنا ہے. تو دل کو صاف کرنے کے لیے آپ کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ہے؟ دیکھیے، ہم فجر میں بلاتے، درس قرآن دیتے، ظہر میں بلاتے، نمازیں پڑھ کے جو نا تھوڑی دیر سنتوں بھرا بیان ہوتا. یہ ویکلی جمعہ کو میں کیوں بلا رہا ہوں؟ پہلے آپ کو جو ہے نا بار بار کیوں بولتا ہوں کہ تقریر شروع ہو گئی تو آپ لوگ آ جائیے. اس لیے بولتا ہوں، آپ ایک ہفتہ پھر رہے تھے مارکیٹ میں، ادھر ادھر پھر رہے تھے. بھائی زندگی ہے، بھائی پیٹ کا جو ہے نا مسئلہ لگا ہوا ہے، اولاد کا مسئلہ لگا ہوا، ادھر ادھر ترگی ہم بھی پھرے، آپ بھی پھرے، میں بھی پورا پھرا. وہ پھرنے میں کیا ہو گیا؟ کبھی گندی چیزیں دیکھے، کبھی گندی بات بولے، کوئی گندی چیز پکڑ لیے، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی جانے میں ہو گیا، کبھی انجانے میں ہو گیا، کبھی دانا بن کے کیا، کبھی نادان بن کے کیا تو صحیح نا. بشر ہے میرے بھائی، کیسے نہیں ہوگا؟ کچھ تو ہوا ہوگا. جی پہلے زمانے کے لوگ نیکیاں بھی کر کے بولتے تھے میں نے کتنا گناہ کیا ہے. آج لوگ گناہ بھی کر کے بول رہے ہیں میں نے گناہ کہاں کیا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ نیکوکاروں کی پہچان یہ ہے، چھوٹا گناہ ہوتا ہے تو بھی جو ہے نا زمین پر بیٹھ کر بدن کو سکڑ کے ایسا سوچتے ہیں میرے اوپر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو لٹک رہا ہے، کسی وقت وہ پہاڑ کی رسی ٹوٹ جائے گی، میرے اوپر گر جائے گا اور میں چٹنی کی طرح مسل دیا جاؤں گا. چھوٹے گناہ کے بارے میں اس طرح سوچتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے دل کالے ہو گئے ہیں، پہاڑ کے برابر بھی گناہ کرے اس گناہ کو رائی کے دانے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. یہ چیز جب ہمارے اندر، آپ کے میرے اندر داخل ہو گئے تو سمجھ لینا کہ جو ہے نا کیا ہمارے دل کی احوال چل رہے ہیں. رائی کے دانے کے برابر گناہ ہو تو اس کو پہاڑ کے برابر سمجھیے. پہاڑ کے، یہ اچھے لوگوں کا طریقہ ہے. برے لوگوں کا طریقہ یہ ہے پہاڑ کے برابر گناہ کرتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں رائی کے دانے کے برابر ہے. تو کچھ تو ہوتا ہوگا نا میرے بھائی. تو جو ویکلی ہمارے پاس جو ٹینشنز ہو رہے ہیں، پریشانیاں ہو رہے ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم جمعہ کو آتے ہیں. ہمارا دل ایسا ہے، میں آپ کو بتایا تھا گزشتہ جمعہ
کہ جو ہے نا پتے کی طرح پلٹتے رہتا ہے، ہوا کا جھونکا آیا ادھر پلٹ گیا، ادھر پلٹ گیا، ادھر پلٹ گیا، ادھر پلٹ گیا، ہوتا ہے، خواہشات ہے، انسان ہے، نفس ہے، ہوتا رہتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے دیکھیے، جمعہ کو آتے ہیں تو 4 باتیں آپ کو سننے ملتی، تو ہوا جو نفس کی طرف پلٹ رہی تھی وہ پلٹ کے پھر ادھر آ جاتی ہے، پھر وہ پلٹ کے ادھر یاد کی طرف چلے جاتی ہے، پھر وہ قبر، پھر مولانا کیا کرتے ہیں، کبھی قبر کے گڑھے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جو گرد جمی ہوئی ہے، میں آپ کو جو بولا تھا سیٹھ صاحب بچے کو لگا کے جو کام کرتے، سمجھے یہ یہی کام ہو رہا ہے دل پہ ایک ویک، لاسٹ جمعہ سے لے کے ایک جمعہ تک۔ اچھا میں چلیے میں اگر نہ بھی بولوں، آپ اب نماز پڑھ کے گھر چلے جائیے، یا پھر جانے کے بعد جو نا آپ کیا کریے معلوم ہے، اب یہ فرائیڈے سے لے کے آنے والا جو فرائیڈے، اگر جب تک ہماری زندگی برقرار رہی، اگر میری آپ کی دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر فرائیڈے تک آپ خود سوچ لیجئے، یا لاسٹ فرائیڈے سے اب کا فرائیڈے 1 ہفتہ 8 دن ابھی تو گزرے نا، آپ سوچ لیجئے لاسٹ فرائیڈے سے یہ فرائیڈے تک میں نے کیا 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 ہے، مجھ سے کیا کیا ہو گیا، میری زبان سے کیا ہوا، میری آنکھوں سے کیا ہوا، میرے کان سے کیا ہوا، میرے ہاتھوں سے کیا ہوا، ارے سب سے زیادہ میرے دل سے کیا ہو گیا، میرے پیروں سے کیا ہو گیا، میری سوچوں کو کیا ہو گیا تھا، کیوں اتنی آوارہ ہو گئی تھی، کیوں اتنی بھٹک گئی تھی، بہک گئی تھی۔ آپ سوچئے نا 1 ہفتہ سوچ کے یہاں آ کر بیٹھیں گے تو کیا ہوگا، ہر چیز کی صفائیت ہوگی، دھویا جائے گا، سمجھایا جائے گا، خود بول کے بھی میں اپنے آپ کو صاف کر لوں گا اور سنا کے آپ اپنے آپ کو صاف کراؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ویکلی آنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں بھی بلاتے ہیں، ویکلی بلا کے صاف کریں گے، پہلے 1 ہفتہ پورا جم گیا، مڈی جم گئی اندر، وہ مڈی کو صاف کرنے کے لیے بل بلا رہے، بول تو آئین صاف کرنے کے ٹائم پہ دکان کھول کے بیٹھے ہوئے۔ ارے میرے بھائی 1 گھنٹے کی تو بات ہے نا جی، آفس جو بھی ہے، کاروبار ہے، 1 گھنٹے کی بھی تو بات ہے۔ 1 بجے میں آتا ہوں، کبھی کبھی اس میں بھی دیری ہو جاتی ہے، 1:30 بجے تک 1:35 تک بولتا ہوں، 15 منٹ 35 منٹ بولتا ہوں آپ کے سامنے، میں بول کے تاکہ اپنے بھی گناہوں کا کفارہ بنا لوں۔ اس کے بعد 5-7 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 10 منٹ کا سلام ہوتا ہے، 2 بجے تو ایگزیکٹ ہی ہو جاتے ہیں۔ فیس بک کھولیں گے تو 2 گھنٹے نکل جائیں گے، فلم چلائیں گے تو 3 گھنٹے نکل جائیں گے، کوئی سیزن دیکھیں گے تو 1.5 گھنٹہ نکل جائے گا جی، کسی سے بات کرنے جائیں گے، صاحب سے ملنے جائیں گے 2 گھنٹے تو صاحب ویٹنگ لسٹ میں بتائیں گے، دواخانے جائیں گے ٹوکن نمبر لے کے بیٹھیں گے تو 3-4 گھنٹے نکل جائیں گے، مسجد کے لیے 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے یار، ایسی کیسی بات ہو گئی۔ آ جایا کریں، 1 گھنٹے کی تو بات ہے، آپ آ جایا کریں تاکہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو، جو ہفتے بھر جو گرد جمی ہے اس کو صاف کرتے رہے تاکہ وہ گرد اور نہ بڑھے، پھر بعد میں ایسا نہ ہو جائے ڈاکٹر ہاتھ پکڑ کے بولے تھوڑا پہلے آتے تو علاج کر دیتا تھا، لیکن اب آئے تو ایسا ہے وقت گزر گیا، اب علاج کچھ نہیں ہے، ہاں وینٹیلیٹر ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، رکھ دیجئے، پیسے بنتے رہیے، آپ جب تک پیسے بنتے رہیں گے ہم وینٹیلیٹر چالو رکھیں گے، جس دن آپ کے پاس کھوٹا ختم ہو گیا اس کے ہمارے پاس وینٹیلیٹر ختم ہو گیا، پھر آپ لے کے چلے جائیے گا۔